بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ نمبر 2، نفلی عبادت کرنا۔ نمبر 3، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 4، توبہ استغفار کرنا اور قبرستان جانا۔ نمبر 5، غسل کرنا۔ نمبر 6، سرما لگانا۔ نمبر 7، بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ نمبر 8، پیاسے کو پانی پلانا۔ نمبر 9، صدقہ خیرات کرنا۔ نمبر 10، دسترخوان کشادہ کرنا۔ یوم عاشوراء کا روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا، اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا، بس ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابو ولید بن خلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر پر ایک چڑیا دیکھی تو فرمایا، یہ پہلا پرندہ ہے جس نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا۔ حضرت قیس ابن عبادہ فرماتے ہیں، عاشوراء کے دن جنگلی جانور بھی روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ہیں وہ محرم ہیں، اور فرض نماز کے بعد عاشوراء کی رات میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محرم الحرام میں جمعۃ المبارک میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم الحرام کے پہلے دن روزہ رکھا تو اس نے سارا سال روزے رکھے اور ساری رات اللہ کے سامنے قیام کیا۔ ایک اور حدیث ہے، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن محرم الحرام کے مہینے میں اللہ کا مومن بندہ 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ کیا ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے؟ اللہ رب الکریم اسے اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ جتنی آسمانی کتب اللہ نے آسمان سے زمین پر نازل فرمائی، اس نے تمام کتابوں کی تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کی ہر آیت کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کتنے معجزات رکھے ہیں۔ اب یوم عاشوراء کے دن میں یہ جو 10 کام، جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم یہ 10 کام کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے، مسلمان بندے کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام پر بھی اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، اتنی معافیاں، اتنے گناہوں کی معافی اگر ہماری رکھی ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ امت مسلمہ بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت ہیں۔ اب وہی نبی ہیں جنہوں نے ساری رات جا کر اپنے امت کے لیے جو ہے وہ اتنی دعائیں کی، اپنی امت کے لیے اتنا گر گرائے۔ آج کے اگر ہم جو ہیں یہ دیکھ لیں، اللہ جو اپنے آپ کو اللہ کے بندے بولتے ہیں، صرف یہاں پہ جو ہے وہ پیسہ چلتا ہے، صرف پیسہ۔
پیسے کا دور ہے، پیسہ چلتا ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے، سب نے اپنے جو ہے یہ کام بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہاں ہم آپ کو چلا کاٹیں گے، ہم یہ کام کریں گے، ہم فلاں کام کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ کو جی کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں جو ہے وہ بہت زیادہ اثر ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں اتنے راستے بتائے ہیں، جو کام ہم کسی سے کرواتے ہیں وہ ہم کام اگر خود کریں تو واقعی جو ہے ہمارے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ نے ہر کام کے جو ہے وسیلے اللہ ہی بناتا ہے، لیکن ہر کام کو کرنے کے لیے اسٹرگل جو ہے وہ ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے، کسی نے باہر آ کے ہمارے لیے اسٹرگل نہیں کرنی ہے۔ جس کام میں ہم اپنے کام کے لیے جتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا ہمارے کام کے لیے اسٹرگل نہیں کر سکتا۔ میں نے ایسے بہت سے دیکھی ہیں جو نام کو کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کے کو جو ہے کہتے ہیں جی کوئی دم کر رہا ہے، دم درود وغیرہ کر رہے ہیں، اپنی مشکل لے کے آتے ہیں، ناجائز فائدہ آج کے دور میں اٹھاتے ہیں، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت 100 میں سے جو ہے وہ 10% بھی جو ہے لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پراپر سنسیئر ہوں۔ ہمارے ساتھ جو ہے آج کے دور میں صرف ہمارا اللہ سنسیئر ہے اور کوئی بھی سنسیئر نہیں، کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہو سکے۔ ہر رشتہ جو ہے وہ اپنا مفاد ڈھونڈتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے اتنی فیسلٹیز پیدا کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے اتنے اجر و ثواب رکھے ہیں، تو یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے 2 دن یوم عاشوراء 10 محرم کا دن ہے، اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، روزہ رکھیں، اس میں نفل عبادت کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، جو سب سے بڑی نیکی ہے جو لوگ جو ہے وہ صرف دنیاوی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے جو ہے ہمیں اس دن پہ کتنے کام بتائے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے ہمیں یہ 10 کام ایسے مخصوص ہیں کہ ہم ان میں سے سارے نہیں نہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 4-5 پہ کر لیں تو اس میں بھی اللہ نے ہمیں بڑا ہی اجر و ثواب دینا ہے۔ تو ہم جو ہیں ہم اپنے دین سے جو منہ موڑے ہوئے ہیں، ہم دوسرے وسیلے ڈھونڈتے ہیں جی وہ ہمارا کام کرے، کوئی بھی ہمارا کام نہیں کرتا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو رنگ نسل دے کے کچھ بھی نہیں اپنے بندے کو عطا کرتی، بس جس پر اللہ کا دل آنا ہے، جس پر اللہ کا دل آنا ہوتا ہے، جو اللہ کو جو ہے وہ سچے دل سے پہچانتا ہے، تو اللہ بھی جو ہے وہ اپنی رحمت و کرم اسی بندے پر کرتا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے آزمانا ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ، میں نے آپ کو اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں بات کرتی ہوں کہ اللہ جو ہے وہ رزق دے کر بھی آزماتا ہے اور رزق چھین کر بھی آزماتا ہے، کہ اللہ کے جو بندے ہیں یہ ان دونوں صورتوں میں، دیکھیں صورتیں دونوں الگ الگ ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں رد عمل جو ہے جس کا ایک جیسا رہے گا وہی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بنے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے جن کو اللہ نے رزق دیا ہے، اب اللہ کا وہ شکر ادا کریں گے، تو پھر جب اللہ وہی رزق ان سے چھین لیتا ہے، اللہ نے آزمانا ہی ہے نا، تو جب اللہ رزق چھین لیتا ہے وہ اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، تو یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس کے اپوزٹ کنڈیشن کیا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، نہیں جی اکر انتہا کی، تکبر انتہا کا آ جاتا ہے، بندے کو بندہ تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، تو وہی جب رزق اللہ جو ہے وہ ان سے چھینتا ہے تو وہ انہیں شکری پہ آ جاتے ہیں، تب تو انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا کہ اللہ نے جو ہے وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے ہمیں خوش رکھا ہے، نہیں، بلکہ نہ شکری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کا پسندیدہ بندے نہیں ہیں، اللہ تو ہماری کوئی دعا سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو کوئی قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں کنڈیشن دو ہیں اور دونوں کنڈیشنز میں رد عمل بھی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ تو بندہ وہی ہے کہ جب اللہ نے رزق دیا اس کا تب بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے جب رزق لے لیا تب بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جب ہم ان معاملات میں جو ہے اپنا رد عمل ایک رکھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کو جو ہے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ جو ہے وہ ہمیں واقعی جو ہے وہ چن لے گا۔ اور میں جو ہے یہ بات کہتی ہوں، اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے یہی کروں کہ اللہ اتنا رزق دینا کہ جس میں میں نہ آئے۔ اگر ہمارے اندر زیادہ رزق، زیادہ پیسے کی وجہ سے میں نہیں، تو اللہ
وہ پیسہ وہ رزق نہ دینا جس میں بندے کو بندہ نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ پیسہ جو ہے یہ فساد ہے آج کے دور میں، جس کے بعد جتنا پیسہ ہے اس میں تکبر اور اکڑ انا اتنی ہی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ صرف اپنا محتاج رکھنا، اپنے بندوں کا ہرگز محتاج نہ رکھنا۔ بندے تیرے ہی ہیں لیکن یہ بہت ظالم ہے، یا اللہ رزق مال و دولت اتنی دینا جس میں انا پرستی نہ آئے۔ یہ یاد رہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا جو ہے ہماری عارضی زندگی ہے، ہماری جو ہے وہ مستقل جگہ ہماری آخرت ہے، ہماری قبر ہے، جدھر ہم نے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ اگر اللہ نے جو ہے آپ کو اتنا رزق دیا ہے کہ جو یعنی کہ جس سے روزمرہ زندگی کا ہر ایک کا گزارا جو ہے وہ بہت مشکل آج کل میں دور ہے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو رزق زیادہ دیا ہے تو اللہ جو ہے آپ کو اتنی ہمت و توفیق دے کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کی مدد کر سکے۔ اگر اتنی نہیں ہے ابھی کیپیسٹی تو لازمی جو ہے اپنی ان ضروریات زندگی پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے حالات جو ہیں وہ باقی لوگوں سے کافی زیادہ بہتر ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے اونچے کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے کو دیکھیں، تب ہی جو ہے وہ شکر کرنا جو ہے وہ آپ کی عادت میں شامل ہوگا۔ خود بھی شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر شکر ادا کرنے کی عادت نہیں اپنائی جائے تو لازمی اس دنیا میں ایسے بہت سی مثالیں ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اپنے سے ہمیشہ نیچے کو دیکھیں گے تو تب بھی جو ہے وہ آپ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر یہ مال و دولت اتنی اہمیت کی حامل ہوتی نا، اتنی اس کو اہمیت دی جاتی ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی جو ہے وہ زیادہ مال و دولت ہوتی، حضرت فاطمہ کے گھر جو ہے وہ زیادہ مال و دولت ہوتی، کیونکہ یہ چیز اتنی جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اگر ہمارے جو دیکھے جانے ہیں نا وہ ہمارے اعمال دیکھے جانے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے چنا ان کو مال و دولت کی وجہ سے نہیں چنا تھا، بلکہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے چنا تھا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال جتنے اچھے رکھیں گے تو وہ ہمارے حق کے لیے بہتر ہے، ہماری اگلی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ فانی۔ کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی، مکان جو ہے وہ بالکل ٹوٹ چکا ہے اور انہوں نے نیچے کیا پوسٹ لگائی ہے کہ یہ کسی نے جو ہے وہ بڑے ہی پیار سے مکان بنایا ہوگا، اس کی ہر اینٹ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر لگی ہوگی۔ بیوی نے کہا ہوگا یہاں پہ اس طرح کریں، یہاں پہ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن جب وہ گھر ٹوٹا ہے تو تب کوئی کیوں نہیں آگے بڑھا۔ دیکھیں اللہ کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے یہ سیکھ ہوتی ہے کہ اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ تو لاسٹ پہ انہوں نے کیا لائن لکھی تھی اور اس سے باقی جو ہے میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس لائن کو، جس میں کہا تھا کہ یہ زمین وہی ہے جو 100 سال سے زیادہ پانی کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ 100 سال کی عمر بہت کم لوگ کی ہوتی ہے، تو زمین کے اوپر ہم 100 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور نیچے ہمیں کتنا رہنا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، قیامت کو یاد رکھیں، اپنی اگلے زندگی کو یاد رکھیں، تو واقعی آپ میں جو ہے وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔